السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ کم ظرف، دھوکے باز، اندھا اعتقاد۔ تحریر البرٹ حمید۔ اس کم وقت مصور کی آنکھیں نوچ لی جائیں۔ بادشاہ سلطان نے اپنی روبدار آواز میں یہ حکم جاری کیا، کیونکہ ان کی تصویر میں ان کے چہرے پر بنے تل کا رنگ کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ وہ مصور بیچارہ پہلے سے ہی گھبرایا ہوا سا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے فن پر لعنت بھیجنے کا من ہوا۔ بادشاہ سلامت بہت ہی گھمنڈی، سخت دل اور بے رحم سے انسان تھے۔ اسے جو چیز پسند ہے، جس کی خواہش ہے، بالکل وہی چیز چاہیے۔ اگر اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے کوئی ناکام ہو جائے تو اسے اسی طرح کی سخت ترین سزائیں ملتی ہیں۔ آج کل بادشاہ سلامت کو اپنی تصویر بنوانے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور تصویر بھی ایسی کہ جس میں بادشاہ سلامت کو ایک بال کا بھی فرق نظر نہ آنے پائے۔ ایسی تصویر بنانے والے کو لاکھوں اشرفیاں دینے کا بھی اعلان جاری کیا جا چکا ہے۔ کچھ مصور تو سزا کے ڈر سے اپنے فن کو دبا چکے تھے، اور کچھ نے سونے کی لالچ میں بڑھ چڑھ کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ نتیجن سب نے اپنی آنکھیں گنوا دیں۔ بادشاہ نہایت غصے میں رہنے لگا اور ہلکا سا مایوس بھی، کہیں ایسا نہ ہو اس کی یہ خواہش بن کر ہی رہ جائے۔ پھر ایک دن اس کا وزیر بادشاہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ وزیر: بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ: کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ سلامت: سننے میں آیا ہے کہ دور ایک قبیلے میں بڑا ہی فنکار مصور رہتا ہے۔ وہ رنگوں سے ایسے ایسے شاہکار بناتا ہے کہ دیکھنے والے کی حیرت گم ہو جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت کی تو جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ بادشاہ خوشی سے بولا: تو تم ابھی تک یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اور اسے فوراً یہاں لے کر آؤ۔ وزیر نے بادشاہ کو اتنا خوش ہوتے دیکھا تو ذرا گھبرا گیا اور اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا: لیکن بادشاہ سلامت، اس مصور کی کچھ شرائط ہیں۔ بادشاہ سلامت اپنے تخت پر سے غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور چلاتے ہوئے بولا: ہم بادشاہ ہیں، ہمارے آگے التجائیں رکھی جاتی ہیں، شرائط نہیں۔ باخدا، اگر مجھے اس میں امید کی آخری کرن نظر نہ آتی تو اس کو اس کی جرت میں اس کا سر قلم کروا دیتا۔ بادشاہ سلامت کو اس طرح غضبناک ہوتے دیکھ کر وزیر بھی کانپنے لگا۔ وہاں کچھ دیر کے لیے ایک خوفناک سی خاموشی چھا گئی، اور بادشاہ سلامت غصے میں کچھ سوچتا ہوا اپنے تخت کے سامنے ٹہلتا رہا، اور پھر کہا: بتاؤ، کیا شرائط ہیں اس کی؟ وزیر: بادشاہ سلامت، وہ کم ظرف مصور کہتا ہے کہ میں صرف اس کی ہی تصویر بناؤں گا جو خود چل کر اس کے پاس آئے گا۔ اسے نہ تو دولت کا لالچ ہے اور نہ ہی مرنے کا خوف۔ وہ اپنے قبیلے میں کسی ولی کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں کے لوگ اس سے بے حد لگاؤ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جسے بھی اپنی تصویر بنوانی ہے وہ اپنے دل کو ہر طرح کے گناہ سے پاک صاف کر کے آئے، ورنہ وہ کسی کی بھی تصویر نہیں بنائے گا۔ بادشاہ سلامت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا: ٹھیک ہے، ہم کل صبح ہی اس کی طرف روانہ ہوں گے، اور اسے اطلاع دے دی جائے کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ وہ اپنی پوری تیاری کر سکے، ورنہ کل کا سورج وہ غروب ہوتے نہیں دیکھ پائے گا۔ اگلی صبح بادشاہ سلامت کے شاہانہ رتھ تیار کیے گئے
اور بادشاہ سلامت کو اس مصور کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ سلامت جب اپنے نوکروں اور وزیروں کے ساتھ وہاں پہنچے تو مصور اپنے کچے مکان میں آرام سے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ مصور بادشاہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کہا، بادشاہ سلامت، میرے اس غریب خانے میں خوش آمدید، کہیے کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ بادشاہ روب ڈالتے ہوئے، تم بخوبی جانتے ہو کہ میں یہاں کس مقصد سے آیا ہوں، اب اٹھو اور میری تصویر بناؤ۔ مصور، بادشاہ سلامت، میں بس کھانا ختم کر لوں، پھر آپ کے حکم کی تعمیل کر دی جائے گی، تب تک آپ اس چارپائی پر تشریف فرما ہو جائیں۔ بادشاہ کو من ہی من میں بہت غصہ آیا کہ میں عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ ہو کر اس گندی سی چارپائی پر بیٹھا، ایک بار میں اپنی تصویر بنا لوں، پھر اس مصور کا وہ حال کروں گا کہ اس کا سارا قبیلہ یاد رکھے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو یہ بھی کرے گا، آخر تو یہ بھی انسان ہی ہے۔ بادشاہ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ مصور اپنے کھانے کی تھالی سمیٹتے ہوئے نہایت ہی نرم لہجے میں پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ کو میری بتائی گئی شرائط تو یاد ہے نا؟ بادشاہ نے چڑ کھاتے ہوئے انداز میں کہا، ہاں یاد ہیں، دیکھ نہیں رہے ہو خود تمہارے پاس آیا ہوں۔ مصور پیتل کے ایک لوٹے کو انڈیل کر اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے، جناب اعلیٰ، بس اتنا ہی نہیں تھا، کیا یہ نہیں بتایا آپ کو کہ آپ کا دل و دماغ کو صاف کر کے آئیے گا؟ گستاخی معاف، لیکن اگر آپ کا دل صاف نہ ہوا تو آپ خود پر بننے والا شہکار دیکھ نہیں پائیں گے، ہو سکتا ہے یہ ایک طرح کی آپ کی آزمائش بھی ہو۔ بادشاہ سوچ میں گم ہو گیا اور اپنے سارے برے منصوبے یاد کرنے لگا جو وہ پورے کر چکا اور جو کرنے والا ہے۔ مصور نے اس کی سوچ کی لہر کو توڑتے ہوئے کہا، جی تو بادشاہ سلامت، اب چلے؟ بادشاہ، کہاں؟ مصور، آپ ایک مہمان ہستی ہیں، آپ کی تصویر یہاں اس کچے مکان میں بنانا آپ کی شان میں کمی کرنے جیسا ہوگا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ آپ کی سلطنت کے کسی خوبصورت منظر کی طرف چلتے ہیں جو آپ کی شان کے مطابق ہو۔ بادشاہ مصور کے منہ سے اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور حیران بھی۔ بادشاہ، لیکن تم نے ہمیں یہاں کیوں بلوایا؟ اگر واپس میری سلطنت میں ہی جانا تھا۔ مصور، مجھے آپ کی عاجزی دیکھنی تھی جو تقریباً دیکھ چکا ہوں۔ اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بھی میرے پاس کوئی سواری کے لیے گھوڑا تو کیا کوئی گدھا بھی نہیں ہے، تو اب مجھے آپ کے ساتھ آپ کے عالی شان رتھ میں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن میری ایک معصوم سی التجا بھی ہے۔ بادشاہ کی آمد پر محفل میں موجود لوگوں نے بادشاہ کی سلامتی کے نعرے لگائے۔ بادشاہ نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا اور کہا، اپنی پوری زندگی میں آج میں سب سے زیادہ خوش ہوں، اور شاید ہی اتنا خوش دوبارہ کبھی ہو سکوں گا، کیونکہ میری یہ خواہش جو مجھے مرتی ہوئی نظر آ رہی تھی آج خوبصورت انداز میں پورا ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ اس مصور کے شہکار کا دیدار کریں۔ اور بادشاہ نے حکم کیا کہ اس تصویر کو یہاں محفل میں لایا جائے۔ اور بادشاہ کے حکم کی صدا سن کر وزیر تصویر اٹھائے محفل میں آتا ہے۔ اس شہکار کو دیکھتے ہی ایک بار بھرپوری محفل میں داد تحسین کا شور برپا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس پر نہایت غضبناک ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، محل کے سبھی خارجی دروازے بند کر دیے جائیں اور یہاں موجود سبھی لوگوں کی آنکھیں نوچ لی جائیں۔ بدبخت، نیچ، گھٹیا لوگ، یہ وہ تصویر ہے ہی نہیں، یہ تو ایک نیا سفید تختہ ہے، صاف شفاف۔ اس ڈھونگی مصور کا تختہ ابھی تک میرے کمرے میں ہے۔ تم سب کے سب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا دل صاف ہے، اس صاف شفاف تختے پر شہکار دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، اور پھر سب کی چیخیں چلانے اور معافی مانگنے کے باوجود سب کی آنکھیں نوچ لی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ حکم جاری کیا جاتا ہے کہ اس ڈھونگی مصور اور اس کے سارے قبیلے کا سر قلم کر دیا جائے۔ اور بادشاہ کا ایک فوجی لشکر اس قبیلے کی طرف فوراً روانہ ہوا۔
لیکن جب واپس لوٹا تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ وہاں تو کوئی بندہ بشر نہیں ہے، یعنی وہ ڈھونگی مصور اور اس کے قبیلے کے سبھی لوگ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا بھی یہی عالم ہے، جب لوگوں کو ان کی نیک دلی کی شرط پر کچھ بھی دکھایا جاتا ہے تو لوگ بنا کسی مشاہدے کے اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا اندھا اعتقاد کبھی کبھار جہالت کی سرحد تک جا پہنچتا ہے، جہاں سے واپسی جلد نہ کی جائے تو ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ دھوکے باز مصور کا دیا گیا اخلاقی سبق آپ تک پہنچا یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنے تبصرے سے آگاہ کریں۔ اندھا اعتقاد ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ پرکھ کر قدم اٹھائیں۔